السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ یہ دیکھیں جی، آج کا دن کچھ شروع ہوتا ہے اس طرح سے۔ دن تو خیر روز ہی شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے اور کچھ نیا کرنے کا زندگی میں موقع دیا، لیکن شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خیر میرا تو ڈیلی کا یہی ہوتا ہے کہ اٹھے، بیٹے کو فریش کرایا، خود فریش ہوئے، ناشتہ واشتہ کیا، اور اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہو، جو مجھے لگتا ہے کہ ضروری کام ہے وہ کر لیا، جیسے گروسری کرنا، کلیننگ کرنا، واشنگ کرنا، یہ سارے کام جو ہیں کرتے ہیں۔ اچھا میں نا کل ایک کوئی چیز میں پڑھ رہی تھی۔ میں اکثر ہی کچھ نہ کچھ اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کر ہی رکھتی ہوں، جیسے کوئی ناول وغیرہ یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز۔ میں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اس طرح فارغ رہ کر نہیں گزارتی ہوں، میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بزی رکھتی ہوں گھر میں۔ تو مجھے لگتا ہے اس سے نا زندگی میں آپ کے سکون رہتا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا آپ کے بارے میں، یا آپ نے کسی سے سنا کہ فلانا بندہ یوں کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں، تو مطلب وہ ٹینشن نہیں ہوتی، آپ اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتے ہو گھر میں۔ تو اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نیگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لو اور اپنے آپ کو چیزوں میں انڈلج رکھو، بزی رکھو، تو مجھے لگتا ہے زندگی میں اصل سکون تبھی ملتا ہے جب آپ ہر نیگیٹیوٹی کو اپنے آپ سے دور بھگا دو۔ تو زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے نا یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نا بزی رکھنا، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ رکھنا۔ جب ہم فارغ بیٹھیں گے نا تو خالی دماغ، کہتے ہیں نا شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو بڑی سوچ آتی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، اس نے یہ کہہ دیا، پھر ٹینشنز کے ساتھ وہی ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، اور پھر تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں سے نا دور رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ میں کل تھوڑے دن پہلے مجھے پتہ لگا کہ ایسے میری ایک جو ہیں وہ فرینڈ ہیں، تو ان کے جو بھائی ہیں، ان کو جو بھی پاکستان میں چل رہا ہے یہ پالیٹکس کا، سیاست کا، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں اس طرح سوشل میڈیا پہ، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یار کسی کو لائک کرنا یا کسی کے لیے اپنا اوپینین رکھنا یا کسی کو اپنا لیڈر ماننا، یہ کیا ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کو اس طرح سے اذیت دیں۔ سیاست میں آنا نہ آنا ایک الگ میٹر ہے، یا تو ہونا کہ وہ بندہ سیاست میں ہے یا کچھ اس کی فیملی اگر کسی کو لیڈ کر رہی ہے، جیسے یہاں پہ یورپ میں تو اس طرح سے نہیں ہے نا کہ آپ اگر کسی کو پسند کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بعد میں ظلم جبر کیا جائے گا، آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ بہرحال جی، آپ پلیز دعا کیجیے گا میری فرینڈ کے گھر والوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اپنی پسند ہے یہ کہ آپ نے کس کو لیڈر ماننا ہے زندگی میں، کس کو لے کر چلنا ہے، لیکن پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کے حالات پر رحم فرمائے، ہم سب پر فرمائے اپنا رحم۔ یہاں پہ اتنی گرمی ہو گئی ہے نا، تو پاکستان کی جو یاد آتی ہے نا وہ گرمی گرمی تو نہیں یاد آتی، ویسے پاکستان کی یاد آتی ہے، تو وہ گرمی نے پوری کر دی ہے۔ تو میں بس اپنے کام شام کر کے، تو یہ دیکھیں ذرا پھر ایک دم موسم جو ہے کل کا کچھ ٹھنڈا ہو گیا، تھوڑا سا ہلکی ہلکی سی بارش، اور آج ٹھنڈی ہوا سارا دن چلتی رہی، لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب، اور کل تو میں کہہ رہی تھی میں نے یہاں پہ نا طوفان نہیں دیکھے، جیسے ہواؤں کی وہ شاں شاں کر کے آوازیں ہوتی ہے نا، اس طرح کی میں نے وہ کبھی نہیں یہاں پہ سنی ہے۔ کل سے تو آج سارا دن میں سن سن کے مجھے بہت خوف آتا ہے ہواؤں کی آوازوں سے، طوفان، یہ بادلوں سے، جو ہے بادلوں کی گرج یا کھڑکیوں کا جو ہے نا وہ ساری چیزیں، تو مجھے نا بڑا وہ خوف سا آتا ہے ایک۔ تو میں نے آج وہ ہوائیں بھی دیکھ لی ہیں یہاں پہ، لیکن جب خالی ہوائیں چل جائیں نا تو پھر ڈسٹ کا نظارہ دیکھیں۔ یہ بارش کا سین پہلے کا لیکن کل کا ہے، لیکن آج جو ہے نا وہ آج صرف ہوا چلتی رہی ہے، اور اس ہوا کے ہی نظارے دیکھ لیں کہ پورے گھر میں ڈسٹ ڈسٹ ڈسٹ، اور صرف مٹی ہو جاتی ہے، گرد و غبار، اور تو کوئی چیز نظر آتی ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ پاکستان والے اندھیری طوفان کی کمی پوری ہو جاتی ہے، پھر آپ کو جو یادیں آتی ہیں نا تو وہ چیز بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو نا اکثر لگتا ہے کہ جی باہر کام ہی کیا ہے، اکیلی تو ہوتی ہو، دو تو لوگ ہیں، یہ وہ، بھائی کام ڈھونڈیں تو گھر میں 100 کام مل جاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اور آپ کتنا ان کاموں سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں باہر کام ہی کیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تھکتی نہیں ہو، صبح سے لگی ہوئی، بھائی تھکنا کیوں ہے؟ جس چیز سے آپ کو محبت ہو نا وہ آپ تھکتے نہیں ہیں، اور مجھے تو ایسی چیزوں سے ویسے ہی بہت محبت ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بس بزی رکھنا بھی، کہ میں جب سٹارٹنگ میں آئی تھی نا بہت ٹینشن لی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ بزی میں نے اپنے آپ کو تب بھی بہت رکھا ہوا تھا، لیکن اب میں اپنے آپ کے کرنے کے لیے نا بہت سارے کام ڈھونڈ لیتی ہوں۔ میں چاہے صبح 5:30 بجے اٹھوں، پھر میں یہ ہوتا ہے صبح 11 بجے تک کام کر کے 12 بجے تک ناشتہ واشتہ کر کے دوبارہ سو جاؤ، اٹھو، پھر نماز وماز پڑھ کے شام کا پھر بیٹے کو پارک لے جاؤ، اور اگر میں اٹھوں ہی ڈائریکٹ 12 بجے تو پھر بھی میں یہ سارے کام ڈھونڈ لیتی ہوں۔ اب میں نے سارے وہ واشنگ وغیرہ کر کے سارے، میں نے سوچا کہ آج صفائی وغیرہ کر کے جو بھی میں نے کھانا شانا بنانا ہو، کھانا کبھی ڈیلی بنتا ہے کبھی نہیں بھی بنتا، کیونکہ 2 لوگ ہیں، سالن اگر ہو تو پھر نہیں بھی بناتی کہ ایسے ہی ویسٹ ہوگا، پھر تو ویسٹ تو کوئی چیز کرنی نہیں نا۔
تو بہت سارے لوگوں کو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں سکون تب ملتا ہے جب آپ نیگیٹیوٹی کو دور کر دیں، اپنے اندر سے بھی اور اپنے ارد گرد سے بھی۔ اگنور کریں جو آپ کے ارد گرد ہے اور جو آپ کے اندر ہے اسے خود ختم کر سکتے ہیں آپ۔ صرف لائف میں اچھا سوچیں تو اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح کا گمان رکھو گے میں تمہیں عطا بھی اسی طرح کروں گا۔ دوسرا جی بس اپنی زبان کو کنٹرول رکھا کریں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے بہت سارے رشتے خراب کرواتی ہے، تو ہم بولنے سے پہلے اگر تھوڑا سا سوچ لیا کریں تو رشتوں میں بہت زیادہ پیار اور محبت برقرار رہے گی۔ یہاں پہ جی میں نے لیا تھا تھوڑا سا پاز، مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا، 8:32 ہو گیا، تو میرے موبائل پہ جو میں نے اذان کا وہ سیٹ کیا ہوا ہے ٹائمر، تاکہ مجھے ٹائم پتہ لگتا رہے۔ تو بس جی میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ زندگی میں سکون صرف تبھی ملتا ہے جب آپ اپنے اندر سے اور اپنے ارد گرد سے نیگیٹیوٹی، حسد، جلن اور اس سب ختم کر دیں گے۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور دوسرا اپنے آپ کو بزی رکھا کرے لائف میں، کاموں سے اپنے آپ محبت ہو جاتی ہے جب آپ کی ایک روٹین میں شامل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے نا یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا جی اب تو ویسے بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، عید آنے والی ہے۔ پاکستان میں تو ہر طرف رونقیں ہیں، کہیں قربانی کے جانور، کہیں لیڈیز کا گھروں کے صاف صفائی جو ایک صفائی مہم ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ پارلر جانا، کہیں بچوں کے ڈریسز یہ نہیں سلائی ہوا، درزیوں کے پیچھے چکر، تو وہ جو خوبصورتی ہے نا وہ بڑی یاد آتی ہے یہاں پہ۔ لیکن خیر یہ دیکھیں جی رات کا کچھ نظارہ اس طرح سے شام کا خوبصورت ترین۔ یہ میں نے کل شام کی ویڈیو شوٹ کی تھی یہ والی۔ آج تو میں نے ابھی 8:32 ہوئے تو اتنا اندھیرا کہاں ہوا ہے، لیکن موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے کل سے، ورنہ اتنی گرمی ہو گئی تھی شدید، سمجھ ہی نہیں آتا تھا، پنکھا بھی چلانے لگ گئے تھے ہم، لیکن اب پھر پنکھا بند کر دیا کل سے۔ خیر جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اور میرے بیٹے کی طرف سے بھی اللہ حافظ، وہ پیچھے سے بائے بائے کر رہا ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ حافظ۔